افسانہ ہیروشیما سے پہلے ہیروشیما کے بعد، رائٹر احمد ندیم قاسمی۔ لوگ کہتے تھے شمشیر خان وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا ہے۔ اس کی طبیعت کا تقاضا یہی تھا کہ اس کا چہرہ روشن اور اس کی داڑھی سیاہ رہے، لیکن کچھ دنوں سے بڑھاپا اس پر اچانک برف کی طرح گرنا شروع ہوا اور اس کے سر کے بالوں اور داڑھی مونچھوں کو کھچڑی بنا گیا۔ بڑھاپے کی آسیبی سفیدی اس کے لباس پر بھی اثر انداز ہوئی۔ بنارسی پگڑیوں، ریشمی لنگیوں اور بوسکی کے کھلے اور ڈھیلے ڈھالے چولوں کی جگہ ململ کے پھینٹوں ٹخنوں سے بادشت بھر اونچے تہمدوں اور کھدر کی کسی کسائی بنگالی قمیضوں نے لے لی۔ چہرے کی لالی نچڑ گئی اور آنکھوں کے کنارے پر مکڑیوں نے ٹانگیں پسار دیں۔ اس انقلاب کے باوجود بچوں سے لے کر بوڑھوں تک اور کنواریوں سے لے کر بیواؤں تک سے اس کی چھیڑ چھاڑ بدستور جاری رہی، بلکہ کچھ زیادہ ہی شدت اختیار کر گئی جب وہ گلی کے نکڑ پر تیزی سے گزرتے ہوئے کسی نوجوان پر پھپتی کستا۔ ارے بھئی، وہ تو پنکٹ پر جا چکی، یا چوپال کی پلی طرف قبرستان کے ایک ویران گوشے میں کسی گھبرو کو دبکتا دیکھ کر پکار اٹھتا، آج گاڑی لیٹ معلوم ہوتی ہے، تو لوگ بے اختیار ہنستے اور خود شمشیر کے کہکے ان سب سے بلند ہوتے، مگر ہر روز کوئی اس کی دکھتی رگ کو چھیڑ دیتا۔ شمشیر چچا، نہ جانے کیا بات ہے کہ پہلے تم ہنستے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے کٹورے بج رہے ہو، اور اب تم ہنستے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے چٹانیں لڑک رہی ہوں پربت پر سے، اور پھر نہ تمہاری آنکھیں چمکتی ہیں نہ چہرہ دمکتا ہے، تم ہنستے ہو تو تمہاری پپڑائے ہونٹوں سے خون رسنے لگتا ہے، تمہارے ماتھے کی لکیریں گہری ہو جاتی ہیں۔ آخر کیا بپتا پڑی ہمارے چچا پر کہ دنوں میں بجھ کر رہ گیا؟ پربت کی چوٹی پر سے لڑکتی ہوئی چٹانوں کا تانتا بن جاتا اور وہ کہتا، یعنی مطلب یہ ہے تمہارا کہ ہم بوڑھے سرے سے ہنسنا ہی چھوڑ دیں اور یہ نعمت بھی تم نوجوانوں کو سونپ دیں؟ کیوں بھئی، ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ ہم نے تمہیں سپرد کر رکھی ہیں محبتیں اور راتوں کی ملاقاتیں اور تنہائیوں کے گیت اور لال چہرے اور لو دیتی پتلیاں۔ اب یہ ہنسی بھی چھین لو ہم سے کہ ہم سچ مچ کے بے حیا بن کر رہ جائیں؟ واہ! اور بھئی، یہ ایک کان سے عطر کی پھریری نکال کر ہمیں بھی تو سنگھاؤ۔ کہتے ہیں جس نے حنا کا عطر نہیں سونگھا اسے ماں نے ابھی جنا ہی نہیں۔ اور چٹانوں کا ایک اور ریلا گڑ گڑاتا ہوا امڑ آتا۔ لیکن لوگوں کا اندازہ غلط نہیں تھا، اگرچہ وہ اس کی وجہ نہیں جانتے تھے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اپنے بیٹے دلیر خان کی شادی پر اس نے محض دکھاوے کی خاطر جو دھوم مچائی تھی اور سونے چاندی کے زیوروں کے جو انبار لگا دیے تھے، وہ در حقیقت مہاجن کی بھرپور محبت کا نتیجہ تھے۔ اور شہنائیوں اور گیتوں اور تہنتیوں کے ہنگامے کے بعد جب اس نے حالات کا جائزہ لیا تو ایک رات گھبرا کر پکار اٹھا تھا، دلیر خان، دیا بجھا دو بھئی، تیل خواہ خواہ جل رہا ہے۔ ملیکہ کمرے کے دروازے کی روشن جھریاں اچانک مٹ گئی اور اس نے لحاف لپیٹ کر سونے کی کوشش کرنا چاہی، مگر کروٹوں کے بہت سے دائرے بنانے کے بعد وہ اٹھ بیٹھا۔ اسے اندھیرے سے ہول آنے لگا۔ طاق پر سے دیا سلائی کی ڈبیاں اٹھا کر اس نے چراغ جلایا تو ملیکہ کمرے سے آواز آئی، کیا بات ہے ابا؟ اور وہ جھنجھلا کر بولا، ارے ابھی تک جاگ رہے ہو تم لوگ؟ اور اس نے دیا بجھا کر پھر لحاف کی پناہ ڈھونڈی۔ بار بار اس کے دماغ کو اس احساس کی ان گنت سوئیاں کوریدنے لگتی کہ وہ اپنی اچھی خاصی پونجی کو برباد کرنے کے علاوہ 3000 کا مقروض ہے، اور اب اس کا بیٹا نوجوان ہے، اس کی شادی بھی ہو چکی ہے، اب اس کے بچے ہونے لگیں گے، اخراجات بڑھتے جائیں گے اور زمینیں اجڑتی جائیں گی۔ پہلے سندھ کے پانیوں سے اس کی زمینوں پر ہر سال زندگی کی تازہ تہیں پھیل جاتی تھی۔ ان لوگوں پر اسے بہت ترس آتا تھا جن کی زمینیں دریا سے دور تھی، جو ہمیشہ بارشوں کے محتاج رہتے، بارشوں کے لیے مسجدوں میں دعائیں مانگتے تھے، غریبوں میں گڑ اور گنگنیاں بانٹتے تھے، نفل پڑھتے اور پھر مایوس ہو کر گالیاں دینے لگتے۔ لیکن اب سندھ سے ایک بہت بڑی نہر نکالی جا رہی تھی اور دریا سمٹ اور ہٹ کر بہت دور بھورے پہاڑوں کے قدموں میں رینگ رہا تھا۔ چٹکی ہوئی شور زمینوں پر جب وہ مٹر کا اکا دکا پودا دیکھتا اور ڈھور ڈنگر ان دور دور تک بکھرے ہوئے پودوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے تو وہ بہت دکھی ہو جاتا۔ زمینیں روز بروز بگڑتی اور اجڑتی جا رہی تھی اور سندھ کا پانی ان وسیع تھلوں کے صدیوں کے سوکھے سڑے میدوں میں غرق ہو رہا تھا، جن پر نوابوں اور جاگیرداروں کا قبضہ تھا اور جو ان تھلوں سے بھگانا رہ کر بھی پہلے سے نہایت شاداب ریاستوں کے مالک تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس نے ایک روز ذیلدار سے کہا، کچھ پلے نہیں پڑتا کہ 1000 غریب کسانوں کی زمین کو اجاڑ کر صرف ایک زمیندار کی آسودگی کا سامان کیوں ہو رہا ہے؟ بھئی، یہ بات عجیب الٹی سی ہے۔ خدا کی ان نعمتوں میں تو ہر انسان برابر کا حصے دار ہے۔ دریا کے پانیوں پر بھی کبھی کسی کا قبضہ ہوا ہے بھئی ذیلدار؟
ذیلدار ورثے میں پائی ہوئی نیاز مندی کا مظاہرہ کرتا۔ شمشیر خاں: سرکار جو چاہے کرے، چاہے تو تھلوں میں دریا بہا دے، چاہے تو ہرے بھرے کھیتوں میں آگ لگا دے، ایسی باتیں یوں کھل کر نہ کیا کرو، سرکار کو پتہ چلا تو دھر لیے جاؤ گے، اور بھئی خدا اور سرکار پر کون انگلی اٹھائے، مگر دریا کے پانی پر کسی کا اجارہ تھوڑی ہے۔ وہ حیران ہو کر کہتا، سرکار چاہے تو ہوا پر بھی لگان لگا دے۔ ذیلدار حسب عادت سرکار کی وکالت کرتا، اور پھر شمشیر خاں کے دماغ میں خوش مزاجی کی روح چلنے لگتی۔ ہوا پر بھی لگان؟ سچ مجھ بھئی اگر سرکار ہوا پر بھی لگان لگا دے تو عجیب تڑک پھڑک شروع ہو جائے، ہر پل واویلا مچا رہے۔ ارے بھئی کیا ہوا، کیسا شور ہے؟ کچھ نہیں بھئی، ادھر اس گھر میں ہوا ختم ہو گئی ہے، سارے گھر والے تڑپ رہے ہیں، 500 کے نوٹ دے کر میراثی کو شہر بھجوایا ہے کہ سرکار سے ہوا کے کنستر خرید لائے۔ ہائے ہائے ہائے! اور پھر ذیلدار، ایک بات کہوں، یہ سامنے دادا شہباز بیٹھا ہے نا، ہوا پر لگان لگے تو سب سے پہلے یہی دم توڑے گا بیچارہ۔ کیوں؟ کوئی سوال کرتا۔ ایک تو غریب ہے، صبح کی بھگاری ہوئی دال دوسرے دن شام تک چلتی ہے، اور دمے کا مریض ہے، ادھر ہوا بند ہوئی، ادھر دادا شہباز انا للہ ہوئے۔ کیوں دادا؟ دادا شہباز جو بڑھاپے کے آخری نقطے کو چھونے کے باوجود سچی بات اور مذاق سے باز نہ آتا تھا، پوپلے منہ کو کھجا کر کہتا، ہم تو بھئی مٹکا بھر لیں گے ہوا سے اور چھپا دیں گے اسے کوڑے کے ڈھیر میں، جب بھی ہوا نہ ملی تو کوڑا ہٹایا، مٹکے پر سے ڈھکنا کھسکایا، پھیپڑے بھر لیے اور پھر مٹکا بند۔ تجھے ایک بوند بھی دے تو نام بدل ڈالنا، کنکوا کر رکھ دینا۔ ہاں؟ کہکے پڑتے، تمباکو کے دھوئیں اڑتے، کھانسیوں کے پٹاخے چھوٹتے، شمشیر ہر کسی پر پھپتی کستا۔ ابے آرام سے کھانس، ایسی کھانسی بھی کیا جیسے اونٹ کا گھٹنا ٹوٹے۔ ابے حقہ ادھر گھما، جورو کی طرح لپٹ جاتا ہے اس سے۔ ابے سنبھل کر بیٹھ، تو نے تو دکان کھول رکھی ہے۔ مگر جب وہ گھر آتا تو تھلتھلاتے ہوئے پیٹ والا مہاجن دوہری ٹھوڑی میں تہرے بل ڈال کر اس کے کمرے میں کسی جھرنی کے رستے آ نکلتا، اور اندھیرے میں سوکھے سڑے پنجے اس کی طرف لپکتے اور ملحقہ کمرے کی روشن جھریاں بل کھا کر سانپوں کی طرح رینگنے لگتی۔ دیا بجھا دو دلیر، وہ پکار اٹھتا، تیل ضائع ہو رہا ہے۔ اپنی آواز سن کر وہ چونک اٹھتا، آدھی رات کو اٹھ کر صندوق کھولتا کہ شاید کسی کونے میں کپڑے کی کسی سلوٹ میں کوئی نوٹ اٹک کر رہ گیا ہو، اور پھر لحاف کی پناہ گاہ میں گھس جاتا۔ صبح کو اٹھتا تو اس کی کنپٹیوں پر بالوں کا ایک اور گچھا بھوسلا رنگ اختیار کر چکا ہوتا۔ یعنی ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، اس نے ایک روز سوچا، اور بنارسی پگڑی اتار کر پلنگ پر پٹک دی۔ اس کے بعد ہر روز سفیدی بوکل مونی کی جگہ لیتی گئی، اور لوگ حیران ہونے لگے کہ شمشیر پر بڑھاپا اچانک پہاڑ کی طرح کیوں ٹوٹ پڑا۔ ایک روز پٹواری نے چوپال پر آ کر خبر دی کہ انگریز نے جرمن کے خلاف لڑائی کا اعلان کر دیا، کمزور قوموں کی حفاظت کے لیے۔ شمشیر کی آنکھیں چمک اٹھی، خلاف معمول اتنے بڑے واقعے پر خیال آرائی نہ کی، بلکہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ چہرے پر کئی رنگ آئے گئے اور پھر آ گئے۔ آخر اٹھا لپک کر گھر آیا اور دلیر کو الگ لے جا کر کہا، لام چھڑ گئی ہے، تو نے اس روز کہا تھا کہ انگریزوں کا چھتری والا وزیر خواہ جرمن کو راضی کرنے کی دوڑ دھوپ کر رہا ہے، تو نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ شکر ہے تو نے مڈل تو پاس کر لیا، ورنہ ہم ان پڑھ لوگ تو ساری عمر اندھیر نگری میں بسر کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے دلیر بیٹا، اس نے ہزار جہاں کے حساب کو قابو میں رکھے، اس کا رنگ نہ بدلے، اس کے ہونٹ نہ کانپے، اس کی بھویں نہ لرزے، مگر اس وقت اس کی ذاتی غرض نے شفقت پدری کے خلاف لڑائی کا اعلان کر دیا تھا۔ ایک دم رک کر وہ سیدھا ہو بیٹھا اور پھر یوں بولا جیسے اس نے ساری عبارت برسوں سے رٹ رکھی تھی۔ بات یہ ہے دلیر بیٹا کہ پچھلی لام میں جو پڑھا لکھا نوجوان فوج میں بھرتی ہوا، وہ واپس آ کر تحصیلدار اور صاحب ضلع اور کپتان پولیس بنا۔ ایسے بھی کئی منصف میں نے دیکھے ہیں جو بات کرتے تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے فوج کو حملے کا حکم دے رہے ہو۔ تو اب میرے خیال میں اللہ کا نام لے اور بھرتی ہو جا، موت سے ڈرنا جوان مردوں کا کام نہیں، یہ گھڑی تو مقرر ہے، ٹالے ٹل نہیں سکتی۔ جنگ کے طوفان میں لاکھوں بچ کر نکل آتے ہیں، اور یہاں کروڑوں کچا خربوزہ کھا کر یا چربی کا حلوہ ٹھوس کر یا ویسے ہی بیٹھے بٹھائے ہنستے کھیلتے دم توڑ دیتے ہیں۔ چل چلاؤ تو لگا ہی رہتا ہے۔ تو پھر میرے بیٹے، میں چاہتا ہوں کہ جب تو لام سے واپس آئے تو بہت بڑا افسر بن کر آئے، لوگ تیرا نام لے تو میں فخر سے اکڑ جاؤں۔ یقین جانو اس طرح میرے سفید ہوتے ہوئے بال پھر سے کالے ہو نکلیں گے۔ دل کا اطمینان سب سے بڑا خضاب ہے۔ دلیر خان
فوجی سپاہیوں کے کھڑکھڑاتے ہوئے تہمت، 2 گھوڑا بوسکی کی قمیض، بنارسی پگڑیاں اور پھر عطر کی پھریریاں اور انگلیوں میں ناچتا ہوا سبق سا بید، کلائی پر گھڑی اور ان سب پر مستزاد فوں فاں اور ٹخبخ۔ غرض وہ ہر بات سے متاثر تھا اور یہ تاثرات اس وقت بہت گہرے ہو جاتے تھے جب گاؤں کی ہر اٹھتی جوانی عطر کی خوشبو اور انگریزی قسم کی نسواری مٹھائیوں کے چکر میں آ کر محض فوجیوں ہی کا اجارہ بن جاتی۔ ساتھ ہی اسے باپ کے قبل از وقت بڑھاپے کا بھی علم تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ رات کو گھر میں دیر تک چراغ جلانے کی ممانعت کیوں ہے، مگر ابھی شادہ کے ناخنوں پر حنا کی ہلکی ہلکی لالی مٹنے نہیں پائی تھی۔ اگرچہ اس نے شادی کے 10 روز بعد ہی سارے گھر کا کام سنبھال لیا اور نئی نویلی سہاگنوں کے پرانے رواجوں کے برعکس گھر کی جھاڑ پوچھ کے علاوہ تالاب سے سب گھر والوں کے کپڑے تک دھو لاتی تھی، لیکن آخر وہ ابھی دلہن تھی۔ اس کی چوڑیوں کے چھناکے میں ترنم تھا، اس کی آواز کی نرمی میں تازہ خون کی تراری مترنم دھڑکنیں سی پیدا کرتی۔ وہ قدم اٹھاتی تھی تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے دوسرا قدم زمین پر نہیں آئے گا، ہوا میں پڑے گا اور وہ ابھر جائے گی اور ابھرتی چلی جائے گی۔ اس کی لمبی آنکھوں کو سرمے کی لکیر ابھی تک نیم خوابی کا خمار بخشے جا رہی تھی۔ شرماتے وقت ابھی تک اس کا دایاں ابرو اوپر اٹھ کر کمان کا سا خم کھا جاتا اور گوری ٹھوڑی کی گولائی حباب کی طرح کپ کپا اٹھی۔ دلیر خان کے نزدیک اتنے بڑے سرمائے کو کھلا چھوڑ دینا بزدلی تھی، لیکن جب اعلان جنگ کے ساتھ ہی گاؤں نوجوانوں سے خالی ہونا شروع ہوا اور چند لوگوں نے اس کی ہچکچاہٹ پر پھپتیاں بھی کسی تو وہ ایک صبح کو اپنے باپ سے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی دعائیں لیتا اور شادہ کے سلگتے ہوئے لبوں کے گہرے گوشوں کا آب حیات پیتا گاؤں سے رخصت ہو گیا۔ دلیر خان کے جاتے ہی گھر خالی خالی نظر آنے لگا۔ شادہ بھی اداس رہنے لگی، ہر وقت بڑی کھاٹ توڑ رہی ہے، برتنوں میں چڑیا ناچ رہی ہے، آنگن میں کبوں نے ادھم مچا رکھا ہے، سلیقے اور سگڑاپے کا سارا سحر ٹوٹ گیا، زیور اترنے لگا، ریشمی لہنگے کا کنارہ زمین پر کھسٹتے کھسٹتے بے رنگ ہو گیا، آنکھوں میں بھولے سے سرما پڑتا بھی تو دن ڈھلے تک بہہ جاتا۔ شمشیر اسے دلاسا دینے کی کوشش کرتا مگر جانتا تھا کہ یہ جوانی میں محبت عبادت کی حیثیت رکھتی ہے اور پھر شادہ تو ویسے ہی مجبور ہے، اسے بہت زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ اداسی، یہ آنسو، یہ جمائیاں، شادہ بیٹی، یہ برا شگون ہے۔ جوان مردوں کا کوئی وطن نہیں ہوتا، وہ عمر بھر نکٹھو بن کر گھر میں پڑے نہیں رہ سکتے۔ خدا کے لیے ہنس کھیل مسکرا، سنتی ہے شادہ بیٹی؟ شادہ شمشیر کی طرف یوں دیکھتی جیسے کہہ رہی ہو، ٹھیک ہے، ہنسنا کھیلنا بڑی اچھی بات ہے، مگر کس سے ہنسوں، کس کے ساتھ کھیلوں؟ بوڑھے چچا تم کیا جانو، تم کیا جانو؟ شمشیر سب کچھ جانتا تھا۔ وہ ہر ہفتے دلیر کے خط کا جھوٹ تراشتا۔ آج پھر خط آیا ہے، وہ کہتا لکھتا ہے شادہ سے کہیے کہ میرے لیے دعا کیا کرے، اداس نہ رہے۔ گرج کڑک اور دھواں دھار طوفان کے بعد بدلہ صاف بھی ہو جاتا ہے، سورج بھی چمکتا ہے، ہری بھری گھاس بھی اگتی ہے۔ شادہ کو کبھی کبھی شک گزرتا کہ چچا جھوٹ بول رہے، آخر اس نے 6 مہینے تو دلیر کے ساتھ گزارے تھے اور وہ جانتی تھی کہ دلیر مڈل پاس صحیح، پر اسے ایسی باتیں قطعی نہیں آتی، اسے تو مائیں، ڈھولے، ٹپے اور دوہے کے سوا اور کچھ نہیں معلوم، یہ تو بڑی دانائی کی باتیں ہیں۔ ادھر شمشیر کے ذہن میں شمشیر اور دلیر کے وزن پر کئی نام گھومنے لگے تھے، مگر ان سب میں شیر خان اسے ایسا بھایا کہ وقت سے پہلے ہی گاؤں بھر میں اعلان کر دیا۔ اور اگر لڑکی ہوئی؟ کسی نے پوچھا۔ تو شیرنی، شمشیر نے جواب دیا۔ میں کہتا ہوں اگر نہ لڑکا ہوا نہ لڑکی تو؟ دادا شہباز کے پوپلے منہ پر گول بول مسکراہٹ ناچنے لگی۔ عورتیں لڑکی لڑکے کے سوا اور بھی کچھ جنتی ہے کیا؟ ہاں ہاں، کیا؟ یہی لنگور، گیدڑ، بندر۔ لوگ سنجیدہ ہو گئے کیونکہ موضوع عام نہیں تھا بلکہ خاص شادہ سے متعلق تھا اور شہباز حسب عادت زیادتی پر اتر آیا تھا، مگر شمشیر نے کہا بھئی چچا، مذاق کا کوئی رنگ روپ بھی تو ہونا چاہیے، یہ کیا ڈھیلا کھچ مار؟ اور کہا کہ ہم مذاق کر رہے تھے، منشی جی سے پوچھ لو۔ دادا شہباز ہار کب مانتا تھا؟ امرتسر میں ایک عورت نے بندر جنا ہے، زندہ ہے، ہسپتال میں ہے، ماں کا دودھ پیتے ہے، البتہ تم ذرا چھوٹی ہے۔ دادا شہباز کا مذاق برداشت کی حد سے باہر ہو چلا تھا، مگر شمشیر کو وہ دن نہیں بھولے تھے جب اس نے دادا شہباز کی ایک موٹی تازی شرمیلی بہو کے پیٹ کو تھپ تھپا کر کہا تھا، خضر کی عمر اور سکندر کا بخت پاؤ، اب آ بھی جاؤ نا۔ اور جب بچہ پیدا ہوا تو وہ سچ مچ شیر ہی نکلا، بڑے بڑے ہاتھ پاؤں، موٹا سر، گول چہرہ، گورا رنگ ہے دادا شہباز۔ مارے خوشی کے اس کے گلے سے اکٹھی 8-10 آوازیں نکل گئی، سنتے ہو؟ شیر پیدا ہوا ہے، شیر۔
دادا شہباز نے ہمدردی کی۔ ہائے ہائے ہائے، انسان کے گھر میں حیوان، تیرے کھیل نیارے ہیں رے مولا۔ لڑکی ہی ہوتی، پر یہ شیر، یہ دم والا شیر، شمشیر، میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں؟ بوڑھے کو بازو سے پکڑ کر گھر لے آیا، ڈنڈا دکھایا اور پھر اس کے منہ میں مصری کی ڈلی ٹھوس کر بولا، سیدھی طرح مبارک دے ورنہ دوسری ڈلی سے باچے چیر ڈالوں گا۔ شہباز چونکنے والا کب تھا، مصری کو ایک طرف کے جبڑے میں سنبھال کر بولا، ہم 16-17 روپے کے بدلے فراز کے میدانوں میں جانے دینے جا نکلے تھے، مصری کی ڈلی کے بدلے باچھے چیر گئی تو وارے نیارے ہیں ہمارے، جا نہیں دیتے مبارک۔ اور پھر سنجیدہ ہو کر اس نے شمشیر پر مبارک بادوں کی بوچھاڑ کر دی۔ دلیر ابھی جھانسی ہی میں تھا کہ اسے باپ بن جانے کی اطلاع ملی، فوراً ریشمی کپڑوں کی ایک گٹھری پارسل بھجوا دی۔ ادھر شاداں کو ہنسنے کھیلنے کا بہانہ ہاتھ آ گیا، ادھر شمشیر کے چہرے کی جھریاں مسرت کی لہروں میں بدلنے لگی اور اس کی حصے مزاح تیز ہونے لگی۔ اب اسے ہر مہینے بیٹے کی طرف سے 20 روپے مل جاتے اور وہ ہر روز مہاجن کی دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے کہتا تھا، بس 1 سال چاچا، ایک کوڑی چکا دوں گا، پر دیکھیو وہ جو تم 50 کے 500 اور 1000 کے 10,000 بنا لیتے ہو نا، وہ جادو کا کھیل مجھے نہ دکھانا، میں مداریوں سے نفرت کرتا ہوں۔ مہاجن ہنستا، یہ ہنسی پہلے تو اس کی چندی آنکھوں میں چمکتی، پھر گالوں کے انبار میں ہونٹوں کا شگاف بنتا اور پیٹ نیم بسمل مرغے کی طرح تڑپنے لگتا۔ پیٹ کے کافی دیر تک تڑپنے کے بعد اس کے حلق میں گڑ گڑاہٹ پیدا ہوتی، سانسوں میں کشتیاں ہوتی اور کہہ کا کھانسی چھینک اور چیخ کا ایک مرکب بن کر اس کے نتھنوں اور ہونٹوں سے ایک دھماکے کی طرح ابل پڑتا اور پھر ایک زہرہ گداز ڈکار کے بعد مہاجن کہتا، بڑے پاپی ہو تم۔ شمشیر خان اکثر کہا کرتا تھا کہ مہاجن کا کہکا سب سے پہلے اس کے معدے میں بیدار ہوتا ہے، چربی کی ایک تہہ سے سر نکال کر ادھر ادھر دیکھتا ہے، ابھرتا ہے، مگر جب ٹھوڑی تک پہنچتا ہے تو بھٹک جاتا ہے، ایک حصہ نتنوں اور دوسرا منہ کے راستے باہر نکلتا ہے، تیسرا حصہ ٹھوڑی کی گدگدی آرام گاہ میں لیٹ جاتا ہے اور جب مہاجن ہنس چکتا ہے تو یہ بقیہ حصہ ڈکار بن جاتا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مہاجن کے کہکے کی طرح اس کی زندگی کا ہر پہلو اور اس کی ہر حرکت ایک طویل عمل کی عادی بن چکی تھی۔ لال لامبی پوتھیوں کے ٹاکروں میں سیاہ روشنی کی ننھی ننھی بندیاں کئی کھروندوں کی تباہی کی ضامن تھی اور ہر رات کڑوے تیل کی روشنی میں ان بندیوں میں اضافہ ہوتا رہتا اور پھر وہ نہایت سبک سے چاقو کی کھرچنی اور وہ گھسا ہوا موم اور ہرے رام۔ ایک روز شمشیر کو دلیر کا خط ملا کہ وہ ننھے شیر خان کو دیکھنے کے لیے حد سے زیادہ بےتاب ہے، مگر سرکاری حکم کے مطابق وہ کسی نامعلوم مقام کو جانے کے لیے آج کل کراچی میں ہے۔ وہاں سے باقاعدہ خطوط لکھتا رہے گا۔ چند روز کے بعد شمشیر کو معلوم ہوا کہ دلیر سمندر پار جا چکا ہے اور اپنی 3/4 تنخواہ اس کے نام لکھوا گیا ہے۔ شمشیر کا مقصد پورا ہو رہا تھا، لیکن وہ پٹواری سے ہٹلر کی فاتحانہ یلغاروں کے قصے ہر روز سنتا تھا اور ان لوگوں پر اسے بہت رحم آتا تھا جو اس گرجتی گونجتی اور بجلی کسی تیزی سے بڑھتی ہوئی فوج کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ کچھ سنا شمشیر خان؟ ایک روز پٹواری نے اسے ایک خبر سنائی، 10 دن ہوئے میں نے تجھے بتایا تھا کہ جرمن دنیا کے سب سے خوبصورت شہر پیرس میں داخل ہو گئے، اب آج کی خبر ہے کہ فرانس نے جرمنی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، 10 دن میں سارے فرانس پر قبضہ۔ شمشیر بولا، حلوے کی طرح نگل گیا کمبخت، فرانس ہے بھی حلوہ۔ دادا شہباز چہکا، میٹھا میٹھا تر و تازہ رنگ برنگا۔ اچانک شمشیر سیدھا بیٹھ گیا، یہ فرانس کہیں دور ہے نا منشی جی؟ کراچی سے کوئی جہاز اگر 11 جون کو چلے تو 22 جون تک فرانس پہنچ سکتا ہے کیا؟ اسے تسلی دی گئی کہ دلیر ابھی فرانس نہیں پہنچ سکا ہوگا، مگر اب ہر روز پٹواری اسے ایک وحشتناک خبر سناتا اور اس کے چہرے پر جھریاں پھر سے ابھرنے لگتی۔ انگلستان پر ہر روز تڑا تڑ حملے ہو رہے ہیں، مکان جل رہے ہیں، عمارتیں گر رہی ہیں، ملبے کے نیچے سے عورتیں اور بوڑھوں بچوں کی لاشیں اور خون کے چھینٹے، انگریزوں کے خون کے چھینٹے، ہمارے حاکم کے خون کے چھینٹے۔ بھئی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ ایک سادہ دہقان نے حقے کے لیے تمباکو مسلتے ہوئے کہا، انگریز بھی مرتے ہیں کیا؟ شمشیر کو جی بہلاوے کے لیے ایک موضوع ہاتھ آ گیا۔ نہیں میرے عزیز، انگریز کہاں مرتا ہے، انگریز تو قطب صاحب کی لاٹ ہے، سوگوان کا شہتیر ہے، فولاد کا ڈھانچہ ہے میرے بھائی، انگریز بھی تو ہم جیسا انسان ہے، فرق صرف اتنا ہے نا کہ وہ گورا ہے اور ہم ذرا سانولے ہیں، اس کے پاس جہاز ہے، ہمارے پاس اونٹ، اس کے پاس بندوقیں ہیں، ہمارے پاس لاٹھیاں، اس کے پاس کپڑے کی مشینیں اور ہمارے پاس بوستان جو لاہے کی کھڈی۔
جس میں اس کا ننھا بچہ گر کر اللہ میاں کے ہاتھ سے دھار کیا تھا بیچارہ۔ اور پھر انگریز کے پاس چرچل ہے اور ہمارے پاس دادا شہباز، جو آوے کا ڈھلانی موڑ کاٹتا ہے تو ایک قدم پر 15 بار کھانستا ہے اور جس کی بھیگا بھر زمین میں سے سرکاری سڑک گزرنے والی ہے۔ اور پھر پٹواری نے ہر روز ایک تازہ پھڑکتی ہوئی خبر سنانا شروع کی۔ آج گاندھی جی نے انگریز سے اپیل کی ہے کہ وہ جرمنوں پر اپنا دروازہ کھلا چھوڑ دے اور ان سے کسی قسم کا لین دین نہ کرے۔ جرمن خود ہی تنگ آ کر واپس جرمنی چلے جائیں گے۔ واہ رے میرے ملنگ سائیں، تیری دور بلائی۔ شمشیر حاشیہ آرائی کرتا، دشمن کی ایک چٹکی تک نہ لو تو پھر دشمنی کاہے کی؟ دروازہ کیوں کھلا چھوڑ دو؟ لٹ کیوں نہ جماؤ تالو پر کہ پھرکس نکل جائے؟ ہائے کتنا جی چاہتا ہے کہ گاندھی چرخے کے تکلے پر سوت کاٹنے کی جگہ اس سے کسی دشمن کی آنکھ نکال لیتے۔ دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، دادا شہباز نے کہا، اور ادھر سے حکم ملتا ہے کھڑیاں بناؤ۔ بات معقول تھی مگر وہ شمشیر ہی کیا جو دادا شہباز کی بات نہ ٹوکے۔ تم نے یہ بال کڑکتی دھوپ میں سفید کیے ہیں دادا، ہو سکتا ہے کھڑیوں کے بہانے موچے بنوائے جا رہے ہو، اور یہ دروازے کھلے چھوڑ دو یعنی اندر آتے ہی دبوچ لو، اور یہ چرخہ چلاؤ یعنی چرخہ چلاتے ہوئے کسی سے چل جائے تو تکلا چبو دو، ہتھی دے مارو ککلے پر، لٹ کیوں نہ دے مارو کھوپڑی پر۔ اس طرح دشمن خفا ہو جاتا ہے نا بھولے دادا۔ ہاں تو منشی جی کوئی اور خبر؟ انگلستان نے فرانس کے بیڑے پر قبضہ کر لیا زبردستی، یعنی گاندھی جی کی نصیحت نہیں مانی۔ چوپال پر گپوں اور کہکوں کے ہجوم میں وہ بہت حد تک پرانے شمشیر کے روپ میں اجاگر ہو جاتا مگر گھر لوٹتے ہی اس کا ضمیر اس کی چٹکیاں لیتا۔ دلیر کو جنگ پر بھیجنے کا مقصد اس کے سامنے آتا تو وہ اپنے آپ کو نہایت کمینہ، ذلیل اور خود غرض محسوس کرتا، پریشان ہو کر اندھیرے میں آوارہ پھرتا رہتا، اور جب کہیں چین میسر نہ آتا تو صندوق کھول کر دلیر کا بھیجا ہوا روپیہ گننے لگتا۔ انہی دنوں دلیر کا خط آیا کہ وہ اب مصر میں ہے اور خوب مزے میں ہے، اور مصری اذان بڑی سریلی ہوتی ہے اور مصری لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور ہم روز تماشے دیکھتے ہیں، سیریں کرتے ہیں، اور یعنی جنگ کا ذکر تک نہیں تھا۔ شادہ نے یہ سنا تو شیر کو اچھالتی ہوئی صحن میں بھاگی اور شمشیر خط کو دوبارہ اور 100 بار پڑھوانے کے لیے پٹوار خانے کے چکر کاٹنے لگا۔ اٹلی نے سمالی لینڈ پر حملہ کر دیا۔ ایک دن پٹواری نے خبر سنائی سمالی لینڈ مصر کے قریب ہی ہے۔ ارے 1000 جرمن ہوائی جہازوں نے انگلستان پر حملہ کیا، خدا کی پناہ، یعنی ٹڈی دل ہوا جہازوں کا۔ اٹلی نے مصر پر حملہ کر دیا۔ گاؤں والوں کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے شمشیر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ چپ چاپ چوپال پر سے اٹھ کر گھر کو چل دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے صندوق کھولا اور دلیر کی کمائی کو فرش پر بکھیر کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ وہاں سے اٹھ کر دھم سے پلنگ پر گر پڑا۔ شادہ بھاگی ہوئی آئی تو شمشیر بولا، نہ جانے اب تک کیا کچھ ہو گیا ہوگا، دعا کر بیٹی، دعاؤں کا تانتا باندھ دے، اتنی دعائیں مانگ کہ اللہ میاں کے دربار میں شور مچ جائے، رو رو کر، بلک بلک کر، سسک سسک کر دعائیں مانگ، دلیر کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ، اور مجھ پر لعنتیں بھیج کہ میں نے قرض اتارنے کے لالچ میں اپنے اکلوتے لال کو آگ کی بھٹی میں جھونک دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ میں ادھر جاؤں گا، یہ نہیں سوچا کہ شادہ میری اچھی بیٹی کا سہاگ ابھی نیا نویلا ہے، یہ نہیں سوچا کہ اس کا گلا روند گیا اور وہ سر کو تکیے پر رکھ کر رونے لگا۔ شادہ مچل گئی، شیر کو فرش پر بٹھا کر شمشیر کی پیٹھ پر دونوں ہاتھ رکھ کر بولی، میرے چچا کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر کیا ہوا، کچھ تو کہو۔ شمشیر نے بازو سے اپنی آنکھوں کو چھپا کر کہا، دلیر مصر میں ہے اور مصر پر اٹلی نے حملہ کر دیا، وہاں جہاز بم برسا رہے ہوں گے، توپیں چل رہی ہوں گی، بندوقوں کی تڑتڑ اور گرد و غبار اور دھواں اور دھائیں دھائیں، میرا نازوں سے پالا دلیر، میری ہرس کا شکار دلیر، میرے دلیر میرے۔ وہ پھر رونے لگا۔ 6 مہینے تک شمشیر اور شادہ کے آنسو خشک نہ ہوئے اور دعائیں بند نہ ہوئی۔ میزانوں پر دیے جلے، بھکاریوں میں گڑ بانٹا گیا، بکرے قربان ہوئے، دونوں ایسے حواس باختہ ہو گئے کہ رات کو گھر میں دیا تک نہ جلتا، اور اگر جلتا تو جلتا ہی رہتا، کپڑے میل سے ہٹ جاتے تو یوں ہی رسماً تھوپ تھاپ کر الگنی پر ڈال دیے جاتے، شیر بیمار پڑتا تو کسی آتی جاتی بڑھیا سے دوا پوچھ لی جاتی۔ چوپال پر پٹواری سے لوگ نئی خبروں کا تقاضا کرتے تو وہ کہتا، بھئی نئی خبریں تو بہت ہے، پر اگر چچا شمشیر نہ ہو تو بات کا سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، اسے آنے دو۔ مگر شمشیر کو اب چوپال پر بیٹھ کر گپیں ہانکنے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ وہ نوجوان
تک اداس ہو گئے تھے، جن پر نہایت کڑی مگر شگفتہ تنقید کر کے وہ قہقوں کا طوفان مچا دیتا تھا۔ 6 مہینے کے بعد اسے دلیر کا خط ملا کہ لڑائی میں اس کے کندھے پر معمولی سے زخم آئے تھے اور اب وہ تندرست ہو کر عنقریب انڈیا آنے والا ہے۔ انڈیا؟ اس نے پٹواری سے پوچھا۔ ہاں، یعنی ہندوستان۔ یہ انگریزی ہے؟ ہاں، یعنی دلیر اب انگریزی بھی جانتا ہے، یہی معلوم ہوتا ہے۔ ارے شاداں بیٹی، وہ گھر آ کر پکارا۔ کچھ سنا؟ دلیر انگریزی بھی بولنے لگا اور اب واپس آ رہا ہے، اور دیکھ وہ مرغی پھر رہی ہے نا، گوری سی بانجھ کمبخت، جو بڑے نخروں کے ساتھ 3 مہینے بعد ایک ذرا سا انڈا برآمد کرتی ہے، اسے ذبح کرا لے اور ساتھ ہی گورمکھ کی دکان سے جوشی چاول لے آ، اور دیکھ بڑے مٹکے میں جو گڑ پڑا ہے نا، وہ بچوں میں بانٹ دے۔ ہاں۔ باہر گلی میں آ کر وہ خواہ ایک نوجوان کے پیچھے پڑ گیا۔ ارے ترے باز، ارے بائیں مڑتے ہوئے دائیں دیکھنے والے، بات سن، پگڑی کو اتنی کلف نہیں لگانی چاہیے کہ اچھی خاصی ملائی ململ ٹین کا پترا بن کر رہ جائے۔ شمشیر پھر چوپال کی رونق بن گیا۔ جنگ کی کوئی نئی خبر؟ اس نے پٹواری کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ کوئی تر و تازہ خبر ہو بھئی؟ ننھے گاؤں میں اور چھوٹی چھوٹی کھاریاں اور تل بھر کے جزیرے؟ نہ بہت ہو چکی یہ باتیں، کوئی ایسی خبر سناؤ منشی جی کہ اوسانوں کو ٹھکانہ ملے۔ دادا شہباز ایک بڈھے سے کسی بلغم توڑ نسخے کے اجزاء پوچھ رہا تھا، یکایک چونکا اور کھسک کر شمشیر کے سامنے آ گیا۔ کیا کہا میاں شمشیر؟ ہائے ہائے، انسان بھی کتنا طوطا چشم ہے، قرآن کی قسم۔ ارے تمہارا دلیر مصر میں تھا تو تم وہاں کے ہر ٹیلے کی خبر سنتے تھے، اور اب تمہارا دلیر مصر سے واپس آ رہا ہے تو تم ننھے منھے گاؤں اور چھوٹی موٹی کھاڑیوں کا ذکر ہی نہیں سنو گے، کوئی بہت بڑی خبر سنو گے تم تو۔ بھئی جنگ کی بہت بڑی خبر تو وہی ہوتی ہے نا جس میں انگنت انسان کھیت رہیں۔ اور میاں شمشیر، جو جوان تمہیں بہت بڑی خبر سنانے کے لیے جان دیں گے، ان کے بھی تو باپ ہوں گے، ان کی بھی تو نئی نویلی بیویاں ہوں گی اور معصوم بچے، پیارے دوست اور ہمدرد رشتے دار، ان کی امیدیں اور ان کے حوصلے، چاہے وہ جرمن ہو، چاہے انگریز، چاہے ہندوستانی۔ میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ شمشیر کا چہرہ ایک خوفناک ندامت آمیز سنجیدگی کے حالے میں گھر گیا۔ مٹی ہوئی چھریاں پھر سے ابھر آئیں، پہلو بدلا اور سر پر ہاتھ پھیر کر شہباز کی طرف دیکھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو چچا، اس کی آواز کھوکھلی تھی اور بج رہی تھی، اور اس میں گھبراہٹ کے اتار چڑھاؤ تھے۔ میں نے تو ویسے ہی بات کی تھی کہ… بات یہ ہے دادا کہ تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے غلط بات کب کی ہے؟ شہباز الجھ رہا تھا۔ صرف اب شمشیر موضوع کو بدلنا چاہتا تھا۔ لوگ ہنس پڑے۔ میرا مطلب ہے میں نے کبھی نہیں کی۔ سچ بات۔ شمشیر نے دادا شہباز کا فقرہ پورا کر دیا اور چوپال قہقہوں سے گونج اٹھا۔ مگر شہباز اپنے احساسات کی تلخی سے ابھی پیچھا نہیں چھڑا سکا تھا۔ بولا، تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو شمشیر، اور تم نے مجھ سے کم دنیا دیکھی ہے۔ پچھلی لام کو ان آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ سینکڑوں جرمنوں کو موت کے گھاٹ اتارا، اور سچ کہتا ہوں دشمن کی ہر لاش سے میرے دل کا ایک ٹکڑا چپک کر رہ گیا۔ اندھیری گرجتی دھاڑتی راتوں میں مردہ جسموں سے ٹھوکریں کھائیں، اور ٹھوکریں کھا کر گرا بھی لاشوں پر۔ کسی کی انتڑیاں باہر پڑی تھی، کسی کا بھیجا چٹان پر بکھر گیا تھا، کسی کی ٹانگیں غائب ہیں۔ کوئی مرنا چاہتا ہے اور مر نہیں سکتا، کوئی جینا چاہتا ہے مگر جی نہیں سکتا۔ میں نے ایک روز ایک لاش دیکھی، جرمن سپاہی تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ مورت چھاپ لینے کو جی چاہے۔ میں نے اس کی جیبیں ٹٹولی تو اندر سے سنہری بالوں کا ایک گچھا نکلا، اور کسی پھول کی چند سوکھی پتیاں اور ایک مڑی توڑی تصویر، ایک لڑکی کی جس کی آنکھیں اتنی گمگیر تھی قرآن کی قسم کہ جہان ڈوب جائے، اور اس کی آنکھیں جیسے پوچھ رہی تھیں، سچ مچ کیا تم واپس نہیں آؤ گے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ توپوں کی دھائیں اور دھوئیں اور دھول کی اس دنیا میں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے یہ تینوں چیزیں اس کی جیب میں ڈال دیں، اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، اور میاں شمشیر میری بات سننا، میں سچ کہتا ہوں، میں چیخ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے منہ سے اچانک چند مکھیاں نکلیں اور اس کے نیلے ہونٹوں اور ننھی سنہری مونچھوں پر بیٹھ کر پر سنوارنے لگیں۔ یہ نوجوان بھی تو دنیا کو بہت بڑی خبر سنانے کے لیے مرا، اور یہ نے ان تمام خونوں کے بدلے 7 روپے پینشن پائی۔ یہ 60 ٹھیکریاں، یہ 7 لعنتیں۔ دادا شہباز کی آواز بھر آ گئی اور وہ لاٹھی سنبھالتا چوپار سے اتر گیا۔ دادا، شمشیر نے اسے پکارا۔ وہ بغیر مڑے بولا، میں پاگل ہو جاؤں گا، مجھے جانے دو۔ دادا، شمشیر ننھے بچے کی طرح پکارا اور پھر سر جھکا کر بیٹھ رہا، ایک مجرم کی طرح، شرمندہ اور نڈھال، جیسے دنیا کی ساری جنگوں کا ذمہ دار صرف وہی ہو۔ صبح کو اٹھا تو شادہ کے چہرے پر غیر معمولی تازگی دیکھ کر اس کا احساس مسرت پھر سے جاگ اٹھا، اور جرمن سپاہیوں کی لاشیں ایک طرف سرک گئیں۔
دلیر آ رہا ہے، دلیر مصر سے بخیریت آ رہا ہے۔ اس کی ذاتی تسلی کے لیے یہی خیال کافی تھا، اور دادا شہباز کی بھرائی ہوئی آواز اور ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں، اور میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بڑھاپا کتنا ذکی الحس ہوتا ہے، اس نے سوچا۔ بڑھاپا کتنا ذکی الحس ہوتا ہے، اس نے ایک مرتبہ پھر سوچا۔ یعنی دلیر آ رہا ہے تو آ کر واپس بھی تو جائے گا، اور واپس لاہور یا دلی تو نہیں جائے گا، جنگ پر ہی جائے گا، اور جنگ سے انسان ایک مرتبہ بچ نکلے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہمیشہ بچتا چلا جائے۔ دادا شہباز قتلے کر ڈالو تیری زہریلی زبان کے، بات کیا تھی اور تو نے کہاں پہنچا دی؟ اس نے بہت کوشش کی کہ مسکرائے، کہکے لگائے، پھپتیاں کسے، مگر اس کے ذہن پر اچانک ایک خوبصورت چہرہ ابھرتا، اور پھر نیلے ہونٹوں اور سنہری مونچھوں پر مکھیاں بنبناتی، اور کلیجے میں کرچ سے سنگین پیوست ہو جاتی، اور انتڑیاں باہر ابل پڑتی۔ وہ شادا سے کہتا، بیٹی کوئی بات سناؤ، مگر وہ مسکرا کر پیاز کاٹنے لگتی۔ ارے بھائی کوئی بات سناؤ، وہ گلی کے نکڑ پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہتا۔ دلیر کب آئے گا؟ سوال کا جواب سوال ہی میں ملتا۔ دادا کوئی بات سناؤ، اس نے چرکے لگانے والے شہباز سے مرہم کی التجا کی۔ بات؟ بڈھے نے پوچھا۔ یعنی کوئی بہت بڑی خبر؟ اور شمشیر کے جی میں آئی کہ ہڈیوں کے اس ڈھانچے کو توڑ مڑوڑ کر ببول میں پھینک آئے۔ چند روز بعد اسے دلیر کا خط ملا کہ وہ گھر نہیں آئے گا، کراچی میں اترتے ہی اس کی رجمنٹ رنگون چلی جائے گی، اور رنگون سے سنگاپور جانے کا قصد ہے۔ دلیر نہیں آ رہا، ایک دھماکے کی طرح یہ الفاظ اس کے لبوں سے نکلے، اور شادہ جو مسالہ رگڑ رہی تھی دم بخود ہو کر دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ دلیر نہیں آ رہا، وہ رنگون جا رہا ہے۔ اس نے دادا شہباز کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے چوپال پر اعلان کیا۔ بہت بڑی خبر ہے بھئی۔ دادا شہباز کی لے ابھی نہیں ٹوٹی تھی۔ شمشیر بگڑ گیا۔ دیکھو دادا، بہت لحاظ کیا تمہارا، تم چند دنوں سے ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہو، یہ اچھی بات نہیں۔ میں تمہارے سفید بالوں کی عزت کرتا ہوں، ورنہ… وہ غصے سے کانپتا ہوا چوپال پر سے اٹھایا۔ پٹواری نے آواز دی، جنگ میں یوں ہی ہوتا ہے چچا۔ اور شمشیر نے پلٹ کر پٹواری کی طرف یوں دیکھا جیسے بس چلے تو اس کی کھوپڑی ادھیڑ کر رکھ دے۔ لیکن اس روز ایک شہباز یا پٹواری کیا، وہ سارے گاؤں سے بگڑ گیا۔ شادہ تک کو گھرک دیا۔ لوہے کی زبان ہوتی تو شاید مرچیں اثر نہ کرتی، مگر اب تو گلے سے ناف تک جلتا ہوا پتیلا رکھ دیا ہے تمہارے سالن نے۔ بڈھوں کو جان سے مارنے کے اور بھی تو طریقے ہیں، کفگیر جما دو کنپٹی پر، کڑاہی دے مارو ماتھے پر، لے جاؤ، میں نہیں کھاؤں گا۔ مگر آہستہ آہستہ وہ سنبھلتا گیا۔ اس کا بیٹا رنگون میں تھا، اور اس کے خیال میں یہ ناممکن تھا کہ جنگ مغرب سے ہٹ کر ہزاروں میل کی الٹی زکند بھرے اور مشرق کے مرغزاروں میں ناچنے لگے۔ مشرق میں کیا پڑا ہے؟ پٹواری نے کہا تھا۔ مشرق کے لیے دوسرے بم اور توپیں تھوڑی ہیں کہ اب یہ تکلف بھی کیا جائے۔ ایک جاپان ہے، دادا شہباز نے جہاں دیدہ سیاستدان کے انداز میں کہا تھا۔ 100 گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ برسوں سے سر پٹک رہا ہے، پر یہ افیمی ابھی تک اس کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور بھئی جاپانی مال تو تم جانتے ہی ہو، جاپانی کھلونے ادھر بچے کے ہاتھ میں آئے ادھر دانت نکال بیٹھے، اور جاپانی ریشم کے کپڑے، ایک تاگا لٹک آئے تو سمجھو سارا تانا بانا اشارے کا منتظر ہے۔ ان کے جہاز بھی تو ٹین کے بنے ہوتے ہیں، اور ان کے سپاہی ٹھکنے ناٹے، تم یوں جما کر ان کی کھوپڑی پر تھپڑ مارو تو زمین میں دھس جائیں۔ نہیں نہیں، پٹواری نے دادا شہباز کو ٹوکا تھا۔ یہ بات تو نہیں دادا، مگر جنگ ابھی ادھر نہیں آئے گی۔ جنگ زندہ لوگ لڑتے ہیں، لاشوں نے کبھی لڑائیاں کی ہیں بھولے بادشاہ؟ ادھر دلیر کے خط پہ خط آ رہے تھے، رنگون کے پگوڈے، برما کے جنگل، ناریل اور کیلے، اور ہم بڑے مزے میں ہیں۔ رنگون برما کی جنت ہے۔ جنگ نہ ہوتی تو میں شادہ شیر اور آپ کو یہاں بلا لیتا۔ شمشیر پٹواری کے پاس دوڑ آیا۔ کیا رنگون میں بھی جنگ ہو رہی ہے منشی جی؟ پٹواری نے کان پر قلم دھر کر کہا۔ یہ جنگ کہاں نہیں ہو رہی چچا، جنگ صرف توپ بندوق کی تو محتاج نہیں، بھوک کی بھی جنگ ہوتی ہے، غلامی کی بھی جنگ ہوتی ہے، انتظار کی بھی جنگ ہوتی ہے۔ جنگ ہر جگہ ہو رہی ہے، رنگون میں بھی ہو رہی ہے، اور ہمارے گاؤں میں بھی ہو رہی ہے۔ یہ ازلی ابدی جنگ، یہ جنگ جو کبھی ختم نہ ہوگی، یہ جنگ جو دریا سے نہریں نکالتی ہے، جو سبز کھیتوں میں سے سڑکیں گزارتی ہے، جو پانی پر لگان لگاتی ہے، جو پولیس کے سپاہی کو نمرود کے اختیارات بخشتی ہے، جو غریبوں کے کھدر میں جوئیں ڈالتی ہے، جو امیروں کے ریشم تلے گٹھیا کی صورت میں پروان چڑھتی ہے۔ تم ہر روز جنگ جنگ پکارتے ہو، جنگ ہر جگہ جاری ہے، ہماری زندگی خود ایک جنگ ہے۔ مگر جنگیں ختم بھی تو ہوتی ہیں۔ نہیں، کئی ایسی جنگیں بھی ہیں جو قیامت تک جاری رہیں گی۔
اب یہ جنگ ختم ہوگی تو ایک نئی جنگ آ دھمکے گی، وہ امن کی جنگ ہوگی۔ امن قائم کرنے کے لیے تجارت کی جنگ ہوگی، تجارت بڑھانے کے لیے سمندری راستوں کی جنگ ہوگی، ان کے عقب میں انسان کے پیدائشی حقوق کی جنگ ہوگی۔ اور جب یہ جنگ ہوگی اور پٹواری نے کان پر سے قلم اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اور بولا، خاتونی کہاں گئی؟ چند روز کے بعد اس نے پٹواری سے خبر سنی، جاپان نے امریکہ پر حملہ کر دیا۔ اور پھر اتنے ہی روز بعد اسے معلوم ہوا کہ جاپان نے سنگاپور لے لیا، مگر دلیر تو رنگون میں تھا اور رنگون سنگاپور سے بہت دور ہے۔ گھر آ کر اس نے شیر کو اٹھایا اور صحن میں ٹہلنے لگا۔ تیرا ابا رنگون میں ہے اور جنگ ہو رہی ہے سنگاپور میں، اور سنگاپور بہت دور ہے رنگون سے۔ بچے نے ناک پر ہاتھ رگڑ کر دادا کے بال پکڑ لیے اور جب بڑی مشکل سے اس نے بچے کی گریو ڈھیلی کی تو بچہ رونے لگا۔ شادہ بھاگی آئی، وہ رو رہی تھی، اس کی آنکھوں کے ڈوروں میں خون تھا، اس کے گالوں میں خون تھا، اس کے ہونٹوں پر خون تھا۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ شمشیر نے محسوس کیا کہ ساری کائنات پر انسانی خون کے چھینٹے بکھر گئے ہیں، لاشیں پہیوں تلے چٹک رہی ہیں، کھوپڑیاں فضا میں اڑتی پھر رہی ہیں۔ کسی آسیبی ہاتھ نے افق پر سے لپک کر کھیتوں کی ہریاول کو نچوڑ لیا ہے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جس میں تازہ خون کی بو ہے، سڑتی ہوئی لاشوں کی بو ہے، جھلسے ہوئے چمڑے کی بو ہے۔ دیا جلاؤ، وہ پکارا۔ کچھ دیر تک انتظار کرنے کے بعد وہ بھڑک کر اٹھا اور صحن میں جا کر چنگاڑا، شاداں میں بک رہا ہوں، دیا جلاؤ۔ وہ اس وحشت ناک خاموشی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، دانت بھینچ کر چلایا، دیا جلاؤ شاداں، مجھے اندھیرا نگل جائے گا۔ دروازے پر کسی کی دستک ہوئی۔ کون ہے؟ وہ اسی شدت سے پکارا اور دروازے تک گیا۔ مہاجن کی ٹھوڑی چٹپٹے میں تھیلی کی طرح لٹک رہی تھی۔ اب کہ تم نے قسط نہیں دی؟ نہیں دوں گا قسطیں، شمشیر نے کواڑ پر گھونسا جما کر کہا۔ کب تک دیتا رہوں گا قسطیں؟ میں نے تمہاری قسطوں کے لیے اپنا بچہ موت کے منہ میں ڈال دیا، اپنے آنگن کی رونق لٹوا دی، اپنی روح کو نچوڑ کر تیری پیاس بجھانی چاہی، پر تیری پیاس نہیں بجھے گی۔ تو نے میرے دلیر کو رڑکا، اب تو میرے شیر کو بھی چبائے گا۔ جان نہیں دیتا قسطیں؟ بتا دے جا کر اپنے ہوتوں سوتوں کو نالش کر دے۔ پیچھے سے شادہ نے آ کر اسے کھینچ لیا۔ آپ کس سے بول رہے ہیں؟ سیٹ تو چلا گیا۔ دیا کیوں نہیں جلایا تم نے؟ جلایا ہے؟ کہاں جلایا ہے؟ کدھر ہے؟ جلایا ہوتا تو… مگر دیا جل رہا تھا اور دیے کی روشنی میں شادہ کی آنکھیں جل رہی تھی، خود شمشیر کا سارا وجود جل رہا تھا۔ وہ دھم سے بستر پر جا گرا، بہت دیر کے بعد کروٹ بدلی، اٹھ بیٹھا، سر کو دبایا اور ہولے سے بولا، شادہ بیٹی ذرا ادھر آ کر دیا بجھا دے، تیل ضائع ہو رہا ہے خواہ مخواہ۔ دلیر کی خاموشی اور خطرناک ثابت ہوئی۔ قسم قسم کے وسوسے شمشیر کو پریشان کرنے لگے۔ شاداں کھلتے کھلتے کانٹا بن گئی، اس کا دودھ خشک ہو چلا تھا۔ پڑوس کے دھوبیوں سے وہ بکری کا دودھ خرید لاتی تھی، مگر شیر ہمک کر ماں کے سینے سے چمٹ جاتا۔ ادھر پٹواری نت نہیں اور خطرناک خبریں سنانے لگا۔ دادا شہباز شمشیر کو بہلانے کے لیے کئی جتن کرتا، مگر شمشیر مری ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ ٹال جاتا۔ ہر روز مدرسے جاتا، جب ماسٹر جی ڈاک کھولتے تو وہ بت بنا ایک طرف کو کھڑا رہتا۔ تمہارا خط نہیں آیا چچا، ماسٹر جی کہتے، اور وہ سر جھکائے گھر کو پلٹ آتا۔ ہر صبح کو مدرسے میں سارا گاؤں جمع ہوتا تھا، سب اپنے اپنے بیٹوں، بھتیجوں، نواسوں اور پوتوں کے خط لینے آتے اور دکھوں کی گٹھریاں اٹھا کر واپس جاتے۔ اور پھر ایک دن اچانک ڈاک کے بھرے بھرے تھیلے میں سے سرکاری خطوط کا ایک ڈھیر سا برآمد ہوا۔ ایک خط شمشیر کے نام بھی تھا، اسے سرکار نے اطلاع دی تھی کہ دلیر جاپانیوں کا قیدی ہو چکا ہے۔ خط کھلتے جاتے تھے اور آنکھیں بھیگتی جاتی تھی۔ اچانک ایک بوڑھے نے چٹاک سے اپنی گنجی کھوپڑی پر ہاتھ مار کر کہا، میں اجڑ گیا۔ اور پھر ہر طرف سسکیاں اور فریادیں اور شیون۔ ڈاک خانہ ماتم کدا بن گیا۔ کوئی جنگ میں مارا گیا تھا، کسی کا کچھ پتہ نہیں تھا، کوئی جاپانی قیدی تھا۔ آن کی آن میں گاؤں کے بہت سے گھروں میں واویلا مچ گیا، چھاتیاں کوٹی جانے لگی، بال نوچے جانے لگے، گلیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ جنگ ہر جگہ ہے۔ شمشیر کے کانوں میں پٹواری کے الفاظ گونج رہے تھے، شاداں شاداں۔ اور صحن کے کونے میں بیٹھی ہوئی شادہ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سوج رہی تھی اور کھلے بال زمین کو چھو رہے تھے۔ میں سن چکی ہوں، اس نے بلکتے ہوئے کہا۔ شیر کہاں ہے؟ شمشیر نے پوچھا۔ پڑا ہوگا کہیں۔ شادہ گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ شیر اندر کمرے میں کھٹولے کے نیچے لڑکتا پھر رہا تھا، اس کے منہ میں مٹی تھی اور بالوں میں تنکے اٹک گئے تھے۔ شمشیر نے اسے اٹھایا، چوم چوم کر اسے نڈال کر دیا اور پھر اسے شادہ کے پاس بٹھا کر بولا، یہ سب میرا کیا دھرا ہے، مجھ بوڑھے کا، مجھ خناس کا، بیٹے کو یوں جنگ میں بھیجا جیسے جہاد کا حکم مل چکا ہے۔ میں مگر اس نے اچانک محسوس کیا کہ یہ مقام اور یہ موقع ایسی باتوں کا نہیں۔
پلٹ کر اپنے پلنگ پر آیا، وہاں سے اٹھ کر مرحوم نوجوانوں کے والدین کے پاس جا نکلا۔ ایک گھر میں اسے پٹواری مل گیا، بولا، بڑا افسوس ہوا چچا۔ شمشیر نے بازو اٹھا کر انگلیوں کو ایسا چکر سا دیا جیسے کہہ رہا ہو قسمت۔ جب تم اپنے کلیجوں کے ٹکڑوں کو جنگ کی بھٹی میں جھونک رہے تھے تو تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ… اس وقت ذیلدار فاتحہ خوانی کے لیے آ نکلا اور پٹواری دبک کر دیوار سے لگ گیا۔ جاپان کی فاتحانہ یلغار برق رفتاری سے بڑھ رہی تھی۔ ادھر جرمنی نے اتحادیوں کے چھکے چھڑا دیے تھے، مگر اب گاؤں والے بالکل بے حس تھے، جیسے جنگ کے ساتھ ان کی دلچسپی اور وابستگی ان کے بیٹوں اور پوتوں کی وجہ سے تھی، اور جب وہ کٹ مرے یا قیدی ہو گئے تو جنگ ختم ہوگی۔ باہر چراگاہوں میں ریوڑ چرنے لگے تو ان کے پیچھے بوڑھے بوڑھے گڈریے ہوتے، کھانستے اور ہانپتے ہوئے۔ کھیتوں کی رکھوالی کرنے والیاں اپنے بھائیوں اور خاوندوں کی یاد میں دھیمے سروں میں گاتی اور روتی۔ چوپالوں پر الاؤ کے ارد گرد دہقان چپ چاپ بیٹھے رہتے، گلیوں میں خاک اڑتی ٹھنڈی کواری صبحوں کو بوڑھیوں کی سسکیاں اور کھانسیاں داغدار کر دیتی۔ پھولتے ہوئی شفق کے کلیجے میں خرخراتے ہوئے گلے والے عمر رسیدہ مؤذن کی آواز برچھے کی طرح گھس جاتی۔ زندگی جیسے پاؤں گھسیٹتی پھر رہی تھی، ماری ماری خانماں برباد اور پریشان حال گھومتی اور چکراتی ہوئی اونچی کگروں پر رکتی اور گہری کھاڑیوں میں ٹھٹکتی ہوئی، لال گالوں اور چمکتی آنکھوں اور سریلے گیتوں کی تلاش میں۔ مگر لال گالوں کو گدھ نوچ کر لے گئے تھے، چمکتی آنکھیں مصر کے ریگستانوں اور برما کے جنگلوں میں بجھ چکی تھی، اور سریلی گلوں کا رس صحرائی مکھیوں نے چوس دیا تھا، اور جنگ جاری تھی، عوام کی جنگ، جمہوریت کی جنگ، نوع انسان کی آزادی کی جنگ، اور دریائے سندھ سے ایک بہت بڑی نہر نکالی جا رہی تھی۔ دادا شہباز کی ایک بیگھ زمین پر سے پکی سڑک گزرنے والی تھی، اشیائے خوردنی نابود ہو رہی تھیں۔ ایک ہندوستانی نے ایک یورپین نازنین کے بوسے کے عوض ہزاروں روپے کا چندہ جنگ میں دیا تھا، اور مہاجن شمشیر کے پیچھے سائے کی طرح لگ گیا تھا۔ تھوڑی سی رقم ہی تو باقی ہے، چکا دو، مجھے نیا دھندا شروع کرنا ہے۔ نیا دھندا؟ پٹواری نے کہا تھا، یعنی اناج کے ذخیرے اور ریزگاری کی تھیلیاں؟ نہیں نہیں، مہاجن نے ٹھوڑی کے بلوں میں سے میر کی ایک مروڑی نکال کر کہا، میں کانگریسی ہوں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ ہے شمشیر چچا؟ جیسے ہر گاؤں والا پکار رہا تھا۔ ارے کچھ بولو، کوئی پھپتی، کوئی مذاق، کوئی لطیفہ، کچھ سناؤ بھئی، ورنہ ہماری روحیں بجھ جائیں گی۔ ہمیں نوجوان بھائی اور بھتیجے اور پوتے راتوں کی خاموشیوں میں آ کر ستاتے ہیں، لال آل آنکھیں نکال کر ہمیں اپنے پھٹے ہوئے پیٹ، کٹے ہوئے بازو اور نوچی ہوئی رانیں دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو، مبارک ہو۔ ہے شمشیر چچا، کوئی بات سناؤ، ہمارے کانوں میں ہمارے عزیزوں کی کراہیں برمے کی طرح گھسی جا رہی ہیں، ہماری بیوہ بہنیں، ہماری لٹی ہوئی بیٹیاں، ہمارے کچلے ہوئے بچے۔ شمشیر چچا، ہے شمشیر چچا۔ مگر شمشیر چچا پر کوئی اور دھن سوار تھی، وہ اب چپ چاپ رہنے لگا تھا۔ ہر روز ڈاک خانے میں جانا اس کا معمول ہو گیا، وہاں سے ناکام لوٹ کر وہ پٹواری کے پاس چند لمحے گزارتا اور پٹواری کے زرد سوکھے ہوئے چہرے میں ٹھوسی ہوئی بڑی بڑی بے رونق آنکھیں چمچما اٹھتیں۔ یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ جنگ کرۂ ارض کی آخری جنگ ہے۔ اس جنگ میں آدم کی اولاد جل بجھ کر بھسم ہو جائے گی، اور پھر اس راکھ سے ایک نئے آدم کی تعمیر ہوگی، جس کی اولاد صحیح انسان ثابت ہوگی۔ وہ ایک گھر کی آبادی کے لیے 20 گھر نہیں اجاڑے گی، وہ ایک انسان کو موٹر مہیا کرنے کے لیے سینکڑوں انسانوں کی ٹانگیں نہیں کاٹے گی۔ ساری دنیا کی پیداوار ساری دنیا کے باشندوں کی ملکیت ہوگی۔ اس وقت چچا شمشیر، صرف اس وقت، صرف تبھی، اور وہ کان پر سے قلم اٹھا کر کہتا، خاتونی کہاں گئی؟ مہاجن کی دکان کے سامنے سے گزرتا تو مہاجن لجاجت سے کہتا، بھئی چکا دو نا باقی حساب، اب نیا دھندا شروع کرنا ہے، اور پھر اب تو تمہارا بیٹا قیدی ہے، اس کی ساری تنخواہ تمہارے نام آتی ہوگی۔ اب تو تمہارا بیٹا قیدی ہے، اب تو تمہاری قسمت جاگ اٹھی، اب تو تمہاری برسوں کی تمنا پوری ہوئی، اب تو تمہاری پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں۔ لعنت ہو! شمشیر کو ہر کوئی چرکے لگاتا تھا، دادا شہباز بھی، جو کہتا تھا، آ جائے گا، قیدیوں کو تو بادشاہیاں بڑے آرام سے رکھتی ہے، دلیر ضرور آئے گا۔ دادا شہباز اس سے مذاق کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ گاؤں پر سکون چھاتا چلا گیا، مگر اس سکون میں زندگی کم تھی اور موت زیادہ۔ ہواؤں میں بیواؤں کی آہیں اور یتیموں کی کراہیں تھیں، کھیتوں کا رنگ زہر کی طرح کٹیلا تھا، مویشی تک اداس نظر آتے تھے۔ ہر جمعرات کو چوپال سے پرے گاؤں کے قبرستان میں بزرگوں کی قبروں پر چراغوں کی قطاریں جلنے لگیں۔ ہر ماں، ہر بیوی اور ہر بہن جمعرات کو مٹی کے دیوں میں تیل بھر کر بزرگوں کے پاس جاتی، ان کے سرہانے دیے رکھ کر دعائیں مانگتی، میرا بیٹا واپس آئے، میرا مالک واپس آئے، میرا بھیا واپس آئے۔
کوئی واپس نہیں آئے گا۔ پٹواری نے کہا تھا، میں کہتا ہوں تم جن بھائیوں اور بیٹوں کو واپس بلا رہی ہو وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، وہ مر چکے ہیں یا مر رہے ہیں، ان کے ذہن مر چکے ہیں، ان کے عقیدے مر چکے ہیں، ان کے جسم شاید واپس آ جائیں لیکن وہ اپنی روحوں کو وہیں دفن کرائیں گے، اور اس لیے جب وہ واپس آئیں گے تو تمہارے بھائی اور بیٹے نہیں ہوں گے، وہ دھرتی کے بیٹے ہوں گے، اور جب میکسیکو میں کسی حبشی پر کوئی امریکن گولی چلائے گا تو درد کے مارے وہ چلا اٹھیں گے، جب شنگھائی میں کوئی جاپانی کسی چینی کے تھپڑ مارے گا تو وہ بلبلا اٹھیں گے، جب دلی میں کوئی گورا کسی ہندوستانی کے بھیجے پر لات جمائے گا تو وہ تڑپ اٹھیں گے اور پکار اٹھیں گے، اور ان کی پکار ہندوستان سے نکل کر لندن کے قلعوں سے ٹکرائے گی، واشنگٹن کے محلوں میں گونجے گی، ماسکو کے۔ میرے خیال میں یہ پٹواری یا بم بنانے لگے گا یا قید ہو جائے گا، ذیلدار نے ایک روز تنگ آ کر کہا۔ پٹواری کی باتیں پرسکون تالاب کی سطح پر گرتے ہوئے ننھے ننگے سنگریزوں کی مانی تھیں۔ لہروں کے دائرے اپنے محیط وسیع کرتے ہوئے پھیلنے لگتے اور مٹ جاتے اور پھر تالاب سو جاتا۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، کبھی کبھی یورپ کے محاذ سے کسی نوجوان کی موت کی خبر آتی تو اس تالاب میں چٹان سی گر پڑتی، تالاب تھلتھلا کر رہ جاتا، لہریں دیر تک اس کی سطح پر ناچتی رہتی اور پھر سکون چھا جاتا، سکون جو ہر انجام کا آغاز ہے۔ ٹھیک ہی تو ہے، وہ بیوائیں جن کے پریشان بال خشک ہونٹ اور چھلکتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر کائنات بھی سسکیاں لینے لگتی ہیں، وہ بہنیں جن کی چیخ پکار کا خلوص غیر فانی اور ابدی معلوم ہوتا تھا، اب ترنجنوں میں چرخے گھماتی، چیلے کرتی، کہکے لگاتی، ٹوہکے مارتی اور کہتی، تیری اوڑھنی کا رنگ تو بالکل نئے نئے خون کا سا ہے بہن نوری، اور تیری لونگ اتنی اچھی ناک پر اتنی بھونڈی لونگ، جیسے مصری کی ڈلی پر پکوڑا لچک کر رہ جائے۔ ناکوں، آنکھوں، بالوں اور اوڑھنیوں کے گورکھ دھندے میں گھری ہوئی یہ بیویاں اور بہنیں مصر کی ریتوں اور برما کی پتاور میں گلی ہوئی ہڈیوں کو فراموش کر چکی تھی۔ صرف ماؤں کی محبت زندہ تھی، یہ ابدیت سے بھی گہری اور لامحدود محبت جو انقلاب کا نام نہیں جانتی، جو خدا کی طرح اٹل ہے۔ اندھیری شاموں میں جب یہ بوڑھی مائیں پلو تلے دیے چھپا کر بزرگوں کی قبروں پر جاتی اور جب مقبروں پر سجے ہوئے دیے جو اب تعداد میں بہت کم رہ گئے تھے، ہوا کے جھونکوں میں اپنی آتشیں زبانیں تھر تھراتے اور قریب بیٹھی ہوئی ماؤں کے فق چہرے میں دھسی ہوئی آنکھیں شہاب ثاقب کی طرح چمک اٹھتیں، تو شمشیر جس کی خاموشی اس عرصے میں آوارگی کی صورت اختیار کر چکی تھی، لپک کر گھر آتا اور ننھے شیر کو پاس بٹھا کر شاداں سے کہتا، بیٹا آج جمعرات ہے، دیا تو جلا دیا ہوتا مزار پر، کون جانے اسی تیل کے صدقے خدا ہمارے گھروندے کو پھر سے روشن کر دے۔ تو شاداں انگڑائیوں کا تانتا باندھ کر اٹھتی اور کہتی، بہت دیے جلائے چچا، اور پھر دیے بجھ جاتے ہیں اور تیل مجاور الٹ کر لے جاتے ہیں، دیے جلانے سے کیا ہوگا؟ شمشیر کے لیے دلیر کی دوری اب اتنی تشویشناک نہیں رہی تھی جتنا شاداں کا تغیر۔ دلیر کی قید کے پہلے ہی سال کے آخری مہینوں میں اس کے دبلے پتلے جسم میں تازہ خون دوڑنے لگا، صبح سویرے بناؤ سنگھار میں کتنی دیر لگا دیتی، بہترین لباس پہنتی، شیر کو گھرکتی اور پڑوس میں دھوبیوں کے گھر چلی جاتی، ہر مہینے دلیر کی تنخواہ سے 10 روپے شمشیر سے جبراً لے لیتی۔ مجھے بھی زندہ رہنا ہے، وہ کہتی، مہاجن کا حساب شیطان کی آنت بنتا چلا جائے تو میرا کیا، بس میرا بھی تو حق ہے۔ شمشیر چپ چاپ 10 روپے ہر مہینے اس کے حوالے کر دیتا، وہ جانتا تھا کہ جنگ میں صرف جانیں ہی نہیں، آبروئیں اور عزتیں بھی ملیا میٹ ہو جاتی ہیں۔ سنبھلو سنبھلو، دادا شہباز کہا کرتا تھا، سنبھلو شمشیر، چوکنے ہو کر رہو، آخر دوسروں کے بیٹے بھی تو قیدی ہیں۔ مگر شمشیر کو سنبھلنے کی توفیق کی کہاں تھی، وہ ہمیشہ کے لیے ڈگمگا چکا تھا، اس لٹو کی طرح جو فرش پر گرتا ہے تو ایک جگہ قرار نہیں پا سکتا، اس کی نوک کو جیسے زمین کے اندر سے کوئی چیز اچھال کر پرے پھینک دیتی ہے، اسے کوئی مرکز نہیں ملتا، کوئی منزل میسر نہیں آتی، سنبھلنے کے لیے فرصت چاہیے، اور شمشیر کے پاس بہت کم فرصت تھی۔ مہینے میں محاذ جنگ سے 1-2 موتوں کی خبر آ جاتی تو فاتحہ خوانی کے لیے چلا جاتا، لوگ امن کے لیے قرآن مجید کے ختم کراتے تو ان میں شامل ہو جاتا، اور جب پلٹتا تو پٹواری کہتا، امن؟ امن تو صرف ایک لفظ ہے، امن جنگ کا دوسرا نام ہے، اور امن کی جنگ اصلی جنگ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ بنگال کا قحط کیا تھا؟ یہ امن کی جنگ تھی، یہ ہر چیز کی گرانی، یہ امن کی جنگ ہے، یہ اغوا اور زنا کے نت نئے شوشے، یہ امن کی جنگ ہے۔ امن؟ تم امن کے لیے دعائیں مانگتے ہو، حالانکہ تم 2 صدیوں سے امن کے مزے لوٹ رہے ہو، 2 صدیوں سے تم اس چپ چاپ جنگ میں مبتلا ہو، ایسی جنگ جو تمہارے خون نہیں بہاتی، صرف تمہارے دماغ اور دل کو نچوڑ کر گلے ہوئے چیتھڑے کی طرح پرے پٹخ دیتی ہے۔ ارے یہ کھتونی کہاں گئی؟
مگر اب جنگ کی تازہ خبریں حوصلہ افزا ثابت ہو رہی تھی اور شمشیر پٹواری سے بحث کرنے لگا۔ ارے بھئی، امریکی فوج جزیرہ فلپائن پر اتر آئی ہے نا، جنگ کو ختم سمجھو۔ یہ نئی جنگ کی ابتدا ہے۔ وہ کھتونی کو گھٹنے تلے رکھ کر کہتا، روسی برلن میں گھس گئے۔ یہ نئی جنگ کی ابتدا ہے۔ مسولینی کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ یہ نئی جنگ کی ابتدا ہے۔ یورپ میں جنگ ختم ہوگی، اب نئی جنگ شروع ہوگی۔ جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایک نیا بم گرایا گیا، ایٹم بم، زیردار کہہ رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے۔ اس روز شمشیر کی آنکھیں چمک اٹھی اور ہونٹوں کی پٹریاں اچٹ کر رہ گئیں۔ مدت کے بعد اس نے پھپتی اور مذاق کی طرف توجہ دی۔ بڑی دیر کے بعد نظر آئے ہو بھائی، اس نے ایک نوجوان سے کہا۔ سناؤ، آج کل کون سی گپھا آباد کر رکھی ہے؟ اور پھر اب ایک کھل کر قدم اٹھا، یوں چل رہے جیسے تہمت کھل گیا ہو تیرا۔ ایٹم بم کی خوشی میں اس روز اس نے ایک بڑھیا پر بھی حملہ کر دیا۔ لہنگا سنبھال خالہ، بلاوا دے رہا ہے۔ بڑھیا پلٹ کر کھڑی ہوگی اور پھر رو دی۔ تم سچے ہو شمشیر، تمہارا دلیر واپس آ جائے گا نا؟ اور میرا احمد، وہ ادھر 3 سال ہوئے مصر میں اور وہ روتی ہوئی وہیں بیٹھ گئی۔ تم مجھ سے مذاق کرتی ہو، کیوں نہ کرو؟ تمہارا بیٹا جو واپس آ رہا ہے، اور میرا بیٹا سر پر ہاتھ رکھ کر وہ اٹھی اور اپنے بیٹے کے ماتم کو تازہ کرتی ساری گلی کو چونکاتی چل دی۔ ارے! شمشیر نے گلی میں جمع ہوتے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں پر غم اور غصے کے آثار تھے اور وہ سب نفرت سے شمشیر کو گھور رہے تھے۔ ارے! شمشیر نے دوبارہ کہا اور سر کو ہاتھوں میں دبا کر وہیں بیٹھ گیا اور بہت دیر تک بیٹھا رہا۔ رات کو چوپال پر لوگ اکٹھے ہوئے تو زیردار نے ایٹم بم کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس کی طاقت 5,60,000 من بارود کے برابر ہوتی ہے۔ جب ہیروشیما پر بم گرا تو جو لوگ باہر تھے وہ وہیں دم توڑ گئے اور جو اندر تھے وہ مارے حبس کے تڑپ پھڑک کر رہ گئے۔ لاشوں کے چہرے تک نہیں پہچانے جا سکے۔ بم گرا تو 7-8 میل اونچا دھوئیں کا مینار ابھر آیا۔ ہیروشیما بالکل مٹ چکا ہے۔ 50,000 سے زیادہ جاپانی مر چکے ہیں، ہزاروں اسپتالوں میں ہیں، ہزاروں کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ بس اب جنگ کو ختم سمجھو۔ حد تیری نکٹے ناٹے کی! ایک دہقان بولا۔ کیسے گرجتا دھاڑتا بڑا تھا اور کیسے دبوچا انگریز نے! نہیں، انگریز نہیں، اعتراض ہوا۔ ابے نہیں، انگریز نے، امریکہ نے، انگریز نے، سارے عالم انسانیت کی بدبختی اور بدتینتی نے، پٹواری بولا، اور سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جنگ میں زہریلی گیس استعمال کرنا منع ہے، مگر زہریلی گیس سے 1000 درجہ خطرناک ایٹم بم استعمال کرنا جائز ہے۔ بھی بڑے لچکیلے ہیں جنگی اصول۔ اس وقت جب ہٹلر نے قید چھوڑنے کی دھمکی دی تھی تو کانفرنسیں بلائی جانے لگیں، کمیٹیاں ہونے لگیں، اور اب یہ ایٹم بم! زیردار کڑک کر بولا۔ منشی، بکواس بند کرو۔ میں کہتا ہوں پٹواری تو جیسے دیوانہ ہو گیا تھا۔ یہ ایٹم بم کوئی نئی چیز تو نہیں؟ ہم ہندوستانیوں کے لیے ایٹم بم کوئی عجوبہ نہیں۔ بنگال میں کس ایٹم بم نے قہر ڈالا؟ آسام میں کس ایٹم بم نے لڑکیوں کی جوانیاں لوٹیں؟ راجپوتانہ اور پنجاب میں کس ایٹم بم نے بیواؤں اور یتیموں کی فوج پیدا کر دی؟ ہندوستان پر تو پچھلی 2 صدیوں سے ایٹم بموں کی بارش ہو رہی تھی، اور تم منہ کھولے ہیروشیما کے ایٹم بم کی باتیں یوں سن رہے ہو جیسے تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا۔ ایٹم بم کی خبریں تم اخباروں میں کیوں پڑھتے ہو؟ قطب دین سے پوچھو، لال بیگ سے پوچھو، نور خان سے پوچھو، چچا شمشیر سے پوچھو، اور بکواس بند کرو میں کہتا ہوں۔ زیردار گرجا اور پٹواری تھر تھر کانپتا چوپال پر سے اٹھ کر چلا گیا۔ منشی پاگل ہو جائے گا، ایک شخص نے رائے ظاہر کی، مگر زیردار کی غضبناک خاموشی کا تقاضا تھا کہ حاضرین بھی خاموش رہیں۔ کڑی نگاہوں کی گھرکی نے اس اصول توڑنے والے کو کپ کپا کر رکھ دیا تھا۔ اب تو نت نئی چٹپٹی خبروں کا تانتا بن گیا۔ برطانیہ میں 6 سال کے بعد سب لوگوں نے صحیح معنوں میں چھٹی منائی۔ جنگ ختم ہو رہی ہے۔ روس نے جاپان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ موئے کو مارے شاہ مدار۔ جنگ ختم ہو جائے گی، جاپان نے ہتھیار ڈال دیے۔ اللہ بس باقی ہو۔ جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم ہوگی، جنگ ختم ہوگی۔ پتنیاں چمک اٹھیں، گالوں پر گلال پھر گئے۔ قیدی اور عدم پتہ بیٹوں کی مائیں لاٹھیاں ٹیکتی گلیوں میں آگئیں۔ سچ مچ؟ سچ مچ؟ ہاں، جنگ ختم ہوگی، جنگ بالکل ختم ہوگی۔ اب جنگ نہیں ہوگی، اب جنگ بالکل نہیں ہوگا۔ سچ مچ؟ اتنی بڑی سچائی پر ایمان لانے کے لیے بھی تو شیر کا کلیجہ چاہیے۔ جنگ ختم ہوگی شادہ بیٹی، شمشیر گھر جا کر چلایا اور شیر کو اٹھا کر اس پر بوسوں کی بوچھاڑ کر دی۔ سچ مچ؟ مگر شادہ کی اس احتجاب میں مسرت کے بجائے صرف حیرت تھی۔ ارے کوئی یقین نہیں کرتا۔ شیر بیٹا، تیرا ابا اب واپس آ جائے گا۔ سچ؟
नन्हे ने बड़ी बड़ी गोल मोल आंखें फाड़कर दादा को घूरा। त्या लायदा, तुम्हारी सवारी का घोड़ा, ईद के लिए कपड़े और टोपियाँ और बूट और छड़ी और पटाखे भी? हाँ हाँ, पटाखे और फुलझड़ियाँ और खाक लाएगा, शादा ने बिगड़ कर कहा। क्यों? जैसे शादा ने बूढ़े का मुंह नोच लिया था। तनख्वाह तो सारी महाजन हजम कर गया, वो तो अपनी जान बचाकर भी लाए, तो शुक्र करो खुदा का। और उसने नकरेई चूड़ियों की खंगरियाँ झनकाई और शेर को घसीटकर अपने कमरे में चली गई। कांटों का वो गुच्छा जो दिलेर की कैद और शादा की सर्द मोरी ने उसके हलक में ठूंस रखा था, उछलकर जैसे उसके दिमाग में कूदने लगा। मगर अब जंग ख़त्म हो चुकी थी और अंदर ही अंदर खुलने से यही बेहतर था कि दिलेर की राह देखी जाए। 2-3 हफ्ते बाद उसे मालूम हुआ कि अंग्रेज़ों ने सिंगापुर पर दोबारा कब्जा कर लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता खबरें आने लगी कि कैदियों के जहाज़ हिंदुस्तान आ रहे हैं। दामनिको के एक गांव का नौजवान जो सिंगापुर में जापान का कैदी रहा, घर वापस आ चुका है। उसने एक रोज़ हरकारे की ज़ुबानी सुना और उसी रोज़ नन्ही सी बुगची कांधे पर लटकाकर उसी गांव की राह ली। गाँव वालों ने भी अपने अपने अजीज़ों के नाम और नंबर लिख कर दिए और वो एक जिम्मेदाराना हैसियत से बिल्कुल पुराने बादशाहों के इल्चियों की तरह पहाड़ के दामन की तरफ चला। वहाँ जाकर उसे नौदार सिपाही की ज़ुबानी मालूम हुआ कि कैदी बेशुमार थे और उन्हें मलाया और जावा और दूसरे जजीरों में पखेर दिया गया था, इसलिए वो कोई यकीनी खबर नहीं दे सकता था। मायूस होकर घर को पलटा। थका मांदा, खांसता खिंकारता जब वो अपने गांव से 1 मील के फासले पर पहुंचा तो उसने कुछ दूर पटवारी को अपनी तरफ आते देखा। देहातियों का एक झुंड बहुत परे चुपचाप खड़ा पटवारी की तरफ देख रहा था। सूरज गरूब होना चाहता था, मगर जैसे शमशीर के गांव में पहुंच जाने का मुंतजिर खड़ा था। धूप पीली पड़ गई थी, दरख्तों के पत्ते उदास और निढाल होकर बल खा गए। खेतों पर मरूनी का आलम था। ठिकानों को जाते हुए परिंदों की आवाज़ों में शेवन था। पगडंडी के लहराते हुए जरी फीते पर एक गधा धूल में नहा रहा था। वापिस आ गए चचा? पटवारी ने पूछा। हाँ, वापिस आ गया हूँ नामुराद, शमशीर ने कहा। मगर तुम कहाँ चले? मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ हमेशा के लिए। क्यों? खैरियत तो है ना? खैरियत? पटवारी के होंठों पर एक अजीब जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई और फिर वहीं चिमट कर रह गई। खैरियत अमन की तरह बेमायनी लफ्ज़ है। अमन के लफ्ज़ से मायनी निचोड़ने के लिए मास्को में मोलोटाव, बर्नर्स और बेवन की कॉन्फ्रेंस होने वाली है और तुम्हें खैरियत का मतलब समझाने के लिए वो मजमा तुम्हारा मुंतज़िर खड़ा है। जाओ बाबा, तुम जो हर किसी का मजाक उड़ाते थे, तुम जो बड़ी बड़ी खबरें सुनने के शौकीन थे, तुम जो हंसने हंसाने के सिवा और कुछ जानते ही नहीं थे, जाओ वहाँ उस मजमे में दादा शहबाज से पूछो कि खैरियत क्या चीज़ है और फिर अपने घर जाना। वहाँ की ताक पर तुम्हारे बेटे का तार पड़ा होगा, वो आ रहा है। दलेर आ रहा है? शमशीर बुगची फेंक कर पटवारी से लिपट गया, मगर वो लोहे की लाठ की तरह बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा और उसी खौफनाक संजीदगी से बोला। हाँ, वापिस आ रहा है तुम्हारा दलेर, सो तुम तार उठाकर शेर को पुकारना, जिसे कल सुबह उसकी माँ ने दलेर का तार मिलने के बाद लाहौर के किसी यतीम खाने के सफ़ीर के हवाले कर दिया है। तार मिलने के बाद? और फिर पुकारना, शादा, शादा बेटी, तुम्हारी वो शादा बेटी जो शायद हिरोशिमा पर एटम बम गिराए जाने की मुंतज़िर थी, जो रात को तुम्हारे पड़ोसी धोबी के साथ भाग गई है बन्नू की तरफ। क्या कह रहे हो? और फिर तिजोरी खोलकर वो रुपया गिनना जो तुमने जंग की बरकत से कमाया। तुम्हें अमन और खैरियत के तमाम मायने अजबर हो जाएंगे। वो शमशीर के मुर्दा हाथ को अपने हाथ में दबा कर पलटा और पगडंडी पर हो लिया। सूरज दरिया के पल्ले किनारे पर फैली हुई पहाड़ियों में डूब चुका था। शफक ने पटवारी के सफ़ेद लिबास में आग सी लगा दी। वो एक शोला सा बन गया, धरती के कलेजे से निकलता हुआ शोला, रवां दवां रवां दवां। और फिर यह शोला बुझने लगा, धुएं का एक बोम्बा सा बन गया। मशरकी उफ़क़ की धुंध में घुलता हुआ ये साया बढ़ता गया, फैलता गया, नापैद होता गया और फिर उसी उफ़क़ से चाँद बनकर उभरा, जगमगाता हुआ, हंसता हुआ, जैसे मग़रिब में दुबके हुए सूरज के ताक़ुब में है। ख़त्म शुद।